نور والی نور والی نور والی کتاب قرآن میرا نور والی کتاب قرآن میرا نور والی کتاب. الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم. پڑھیے الصلاة والسلام علیکہ یا رسول اللہ والسلام علیکہ یا رسول اللہ وعلی آلکہ واصحابکہ یا حبیب اللہ وعلی آلکہ واصحابکہ یا حبیب اللہ الصلاة والسلام علیکہ یا نبی اللہ الصلاة والسلام علیکہ یا نبی اللہ وعلی آلکہ واصحابکہ یا نور اللہ وعلی آلکہ واصحابکہ یا نور اللہ. کڈز مدی چل کے ناظرین اور پیار پیار بچوں، پروگرام شروع ہو چکا ہے اور اس کا نام ہے نور والی کتاب، جیسے کہ آپ نے ٹائٹل میں بھی ملاحظہ کیا. اور نور والی کتاب سے مراد قرآن پاک ہے، جو اللہ پاک نے اپنے آخری نبی محمد عربی صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے سینہ اقدس پر نازل فرمایا. اس امت کی ہدایت کے لیے، رہتی دنیا تک کی ہدایت کے لیے اس کو اللہ پاک نے مینارہ نور بنایا ہے. یعنی اللہ پاک کی اب رضا پانی ہے، جنت میں جانا ہے، سرخرو ہونا ہے، قیامت کے عذاب سے بچنا ہے اور جہنم کے عذاب سے بچنا ہے، تو یہ لازم ہے کہ قرآن مجید پر ایمان بھی رکھا جائے اور اس کو فالو بھی کیا جائے. اللہ پاک ہمیں قرآن پاک کے احکام کو سمجھنے، اس کی تلاوت کرنے اور دونوں جہان میں اس کی برکتیں پانے کی توفیق عطا فرمائے. اس پروگرام کا مقصد بھی ہوتا ہے کہ پیارے پیارے بچے قرآن مجید سے اپنا تعلق مضبوط کریں، قرآن مجید سے ان کی اٹیچمنٹ جو ہے وہ بڑھ جائے. اللہ پاک ہمیں روزانہ قرآن مجید کی زیارت کرنے، اس کی آیتیں پڑھنے، اس کو سمجھنے، اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. اس پروگرام کے مختلف سیگمنٹس ہوتے ہیں بچوں. پہلا سیگمنٹ ہمارا بڑا پیارا ہوتا ہے جس میں ہم سب سے پہلے قرآن مجید کی تلاوت سنتے ہیں. کڈز مدیسل کے قاری صاحب ہوتے ہیں، آج ہمارے ساتھ قاری عبداللہ ہوں گے. وہ ہمیں قرآن مجید کی تلاوت سنائیں گے، کسی بھی صورت کو وہ منتخب کر کے پڑھیں گے، ہم توجہ سے سنیں گے. اس کے بعد ہم کیا کریں گے، اسی سیگمنٹ کے دوسرے مرحلے میں ہم تجوید سے متعلق کچھ گفتگو کریں گے. یعنی قاری صاحب جو آیتیں پڑھیں گے انہی آیتوں میں سے کسی ایک مقام کو ہم فوکس کریں گے اور پھر ہم کچھ قاعدہ سمجھنے کی کوشش کریں گے. قاعدہ کون سا؟ علم تجوید کا، وہ قاعدہ جس کی مدد سے ہم قرآن مجید کی ادائیگی درست انداز میں کر سکیں گے. تو بڑھتے ہیں اپنے اسی سیگمنٹ کی طرف. قاری صاحب کی طرف بڑھیں گے، قاری عبداللہ صاحب کی طرف، جو ہمیں قرآن مجید کی تلاوت سنائیں گے. قرآن میرا نور والی کتاب. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. اذا جاء نصر اللہ والفتح وَرَأَيْتَ النَّاسَ يَدْخُلُونَ فِي دِينِ اللَّهِ أَفْوَاجًا فَسَبِّحْ بِحَمْدِ رَبِّكَ وَاسْتَغْفِرْهُ إِنَّهُ كَانَ تَوَّابًا. آمنت باللہ صدق اللہ العظیم. سبحان اللہ. جی ماشاءاللہ، ہمارے ساتھ قاری صاحب تھے جنہوں نے قرآن مجید فرقان حمید کی تلاوت کی. کون سی سورت کی تلاوت کی بچوں انہوں نے؟ سورۃ النصر. یہ قرآن مجید کے آخری پارے میں موجود ہے اور مختصر صورتوں میں سے ایک سورت ہے. تو اب بچوں آپ کے سامنے یہ سورت نظر آ رہی ہے اور اس کی کتنی آیتیں ہیں؟ 3. کتنی آیتیں ہیں؟ 3. اچھا، سورہ کوثر کی بھی 3 آیتیں ہیں، اس کی بھی 3 آیتیں ہیں، تو تعداد کے اعتبار سے تو برابر ہیں. لیکن سورہ کوثر کی آیتیں کچھ مختصر ہیں، یہ کچھ مختصر نہیں ہیں بلکہ اس کے مقابلے میں آیتیں لمبی ہیں. ٹھیک ہے، تو ہم مجموعی طور پر یہ کہیں گے کہ قرآن مجید کی سب سے چھوٹی سورت کون سی ہے؟ سورہ کوثر. اگرچہ یہاں بھی آیتیں 3، وہاں بھی آیتیں 3، لیکن یہاں آیتیں بڑی ہیں، وہاں آیتیں مختصر ہیں. ٹھیک ہے، تو مختصر ہونے کی وجہ سے سب سے چھوٹی سورت کون سی بنے گی؟ سورہ کوثر. ٹھیک ہے، ویسے تو اللہ کا سارا کلام برکت والا ہے، لیکن تعداد کے اعتبار سے، حروف کی تعداد کے اعتبار سے مختصر سورت کون سی ہے؟ سورہ کوثر. اچھا، سورہ نصر آپ کے سامنے جگمگا رہی ہے. اس میں آپ دیکھیں مختلف کلمات بھی آپ کو نظر آ رہے ہیں اور مختلف
حروف بھی نظر آ رہے ہیں، ان پر لگے ہوئے اعراب بھی نظر آ رہے ہیں۔ آج بچوں میں آپ کے سامنے ایک قاعدہ بیان کروں گا وقف کا، اور بہت آسان ہے، ایک مرتبہ آپ نے سننا اور سمجھنا ہے، انشاءاللہ آپ کو ہمیشہ یاد رہے گا اگر آپ کی توجہ رہے گی، ٹھیک ہے؟ ہمیشہ بات اسی وقت یاد رہتی ہے جب صحیح طریقے سے سنی ہو، اچھے طریقے سے پوری توجہ کے ساتھ، ٹھیک ہے؟ بندہ فوکسڈ ہو کر، صحیح ہے، پوری توجہ دے گا اور بات کو اچھے طریقے سے سمجھے گا تو انشاءاللہ وہ بات ہمیشہ یاد رہے گی، ہمیشہ نہیں تو کم از کم بہت لمبے عرصے تک یاد رہے گی، ٹھیک ہے؟ تو میں آپ کے سامنے وقف کا ایک قاعدہ بیان کر رہا ہوں۔ وقف کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ قرآن مجید کو پڑھتے پڑھتے کسی مقام پر رک جانا، اس طرح کہ ہماری آواز بھی رک جائے اور ہماری سانس بھی ٹوٹ جائے، ٹھیک ہے؟ بالکل اسٹے کرتے ہیں، اس کے بعد نئے سرے سے ہم کیا کرتے ہیں؟ قرآن مجید کی تلاوت کا آغاز کرتے ہیں۔ تو وقف بہت سارے مقامات پر ہوتا ہے اور اس کے بہت سارے طریقے اور قاعدے ہیں۔ ایک قاعدہ ہم سمجھیں گے، وہ قاعدہ یہ ہے کہ اگر کسی مقام پر، کسی حرف پر، کسی کلمے پر ہم نے وقف کرنا ہے اور اس کلمے کا جو آخری حرف ہے اس پر دو زبر کی کیا ہے؟ تنوین ہے، دو پیش کی تنوین ہو، دو زیر کی تنوین ہو، اس کا اصول کچھ اور ہے، وہ میں آپ کے سامنے بیان نہیں کر رہا، میں آپ کے سامنے صرف ایک چیز کو بیان کر رہا ہوں، دو زبر کی تنوین۔ کون سی تنوین؟ زبر کی جی، تو کسی کلمے پر ہم نے وقف کرنا ہے اور اس کلمے کے آخر میں دو زبر کی تنوین آ گئی ہے، اب ہم نے وہاں رکنا ہے، وقف کرنا ہے، تو کیا کریں گے؟ تو اس کا بہت آسان طریقہ ہے کہ جب دو زبر کی تنوین ہو اور اس پر ہم نے وقف کرنا ہو تو وقف کی حالت میں دو زبر کی تنوین کو الف سے بدل دیا جاتا ہے۔ دو زبر کی تنوین وقف کی حالت میں الف سے بدل جاتی ہے، جیسے قدیرن دو زبر کی تنوین ہے، وقف کرنا ہے تو کیا کہیں گے؟ قدیرا، ٹھیک ہے؟ سمجھ میں آ گیا آپ کو؟ اب ہم دیکھتے ہیں اسکرین پر سورہ نصر کی دوسری آیت کے اختتام پر کلمہ ہے افواجن، افواجن۔ اب دیکھیں آیت مکمل ہو رہی ہے، نشان بھی آ رہا ہے آیت مکمل ہونے کا، یہاں ہم نے رکنا ہے، وقف کرنا ہے، تو افواجن، وقف میں افواجن نہیں پڑھا جائے گا بلکہ یہ دو زبر کی تنوین کو ہم کس سے بدلیں گے؟ الف سے۔ تو اس کی آواز کیسے ہوگی، اس کا ساؤنڈ کیسے ہوگا؟ افواجن نہیں بلکہ افواجا، ٹھیک ہے؟ اسی طرح آپ دیکھیں سورہ نصر کی تیسری آیت کے اختتام پر کلمہ ہے توابن، یہاں دیکھیں با کے اوپر کیا ہے؟ دو زبر کی تنوین ہے، ہم نے یہاں پر وقف کرنا ہے، رکنا ہے، تو اب ہم اس دو زبر کی تنوین کو کس سے بدلیں گے؟ الف سے۔ تو توابن سے وقف میں کیا ہوگا؟ توابا۔ اللہ پاک ہمیں ان قواعد کو سمجھنے اور ان کے مطابق درست انداز میں قرآن مجید پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اب ہم اپنے اس پروگرام نور والی کتاب کے دوسرے سیگمنٹ کی طرف بڑھیں گے جس میں قرآن مجید کی مختلف صورتوں اور آیات کی ہم فضائل جانتے ہیں۔ آج دیکھتے ہیں کہ کون سی صورت ہے جس کی فضیلت ہم نے جاننی ہے۔ بچوں سیگمنٹ کا نام ہے صورت اور آیات کے فضائل، صورت اور آیات کے فضائل۔ قرآن میرا نور والی کتاب۔ جی، صورت اور آیات کے فضائل۔ آج بچوں جس صورت کی ہم فضیلت جانیں گے وہ ایک صورت نہیں ہے بلکہ وہ دو صورتیں ہیں، اور ان دو صورتوں کو کہا جاتا ہے معوذات یا معوذتین، ٹھیک ہے؟ اور یہ وہ دو صورتیں ہیں جو قرآن مجید کے بالکل لاسٹ پارے میں موجود ہیں اور اس لاسٹ پارے میں کے بھی بالکل اختتام پر ہے، یعنی قرآن مجید جہاں مکمل ہو رہا ہے تو بالکل آخری دو جو صورتیں ہیں ان کو معوذات کہا جاتا ہے، معوذتین کہا جاتا ہے۔ ان میں سے پہلی ہے سورہ فلق اور دوسری ہے سورہ ناس۔ تقریباً بچوں کو یاد بھی ہوتی ہے، ہم نمازوں میں بھی جب سورہ فاتحہ کے بعد آگے قرات کرتے ہیں تو ہم اکثر و بیشتر ان صورتوں کو بھی پڑھ رہے ہوتے ہیں، سورہ فلق اور سورہ ناس، قل اعوذ برب الفلق اور قل اعوذ برب الناس، ٹھیک ہے؟ تو ان دو صورتوں کی ویسے تو بہت سی فضیلتیں ہیں، چند روایات سنتے ہیں۔ چنانچہ حضرت سیدنا عقبہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں میں ایک سفر میں رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ تھا، تو رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا اے عقبہ کیا میں تمہیں پڑھی جانے والی دو بہترین صورتیں نہ سکھاؤں؟ نبی کریم علیہ السلام نے اپنے صحابی سے فرمایا کہ اے عقبہ وہ دو صورتیں جو بڑی بہترین ہیں جو پڑھی جاتی ہیں ان کے بارے میں تمہیں کیا نہ بتاؤں؟ تو حضرت عقبہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے مجھے قل اعوذ برب الفلق اور قل اعوذ برب الناس سکھائیں، یعنی سورہ فلق اور سورہ ناس سکھائیں۔ نبی پاک علیہ السلام نے ان دونوں صورتوں کو بہترین صورتیں قرار دیا۔ اچھا ایک اور روایت ہے، چنانچہ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کیا تم جانتے ہو کہ گزشتہ یعنی گزری ہوئی رات
کچھ ایسی آیتیں نازل ہوئیں جن کی مثل کوئی آیت نہیں، بڑی یونیک ہیں، بڑی برکت والی وہ آیتیں ہیں۔ وہ کون سی آیتیں ہیں، وہ کون سی صورتیں ہیں؟ نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں وہ قل اعوذ برب الفلق اور قل اعوذ برب الناس ہیں۔ تو اللہ پاک ہمیں ان دونوں صورتوں کی تلاوت کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ بچوں، حدیث پاک میں آتا ہے ام المومنین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ارشاد فرماتی ہیں کہ جب پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے گھر والوں میں سے، آپ کے اہل میں سے کوئی بیمار ہو جاتا تو نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام یہی دو صورتیں سورہ فلق اور سورہ ناس پڑھ کر ان پر دم فرماتے، ٹھیک ہے؟ تو بطور وظیفہ بھی اس کو پڑھا جاتا ہے۔ اللہ پاک ہمیں قرآن مجید سے برکتیں پانے کی توفیق عطا فرمائے۔ بڑھتے ہیں اپنے اس پروگرام نور والی کتاب کے تیسرے سیگمنٹ کی طرف، جس میں ہم قرآنی معلومات حاصل کرتے ہیں۔ ایک ریکارڈڈ ہمارا سیگمنٹ ہوتا ہے جس میں ہم قرآن مجید میں بیان کردہ مضامین کو سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں، اس کو انڈرسٹینڈ کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ اللہ پاک نے اپنے بندوں سے کیا کلام فرمایا، کن نعمتوں کا ذکر فرمایا، کن باتوں کے کرنے کا، کن باتوں سے بچنے کا حکم فرمایا۔ بڑھتے ہیں سیگمنٹ کی طرف۔ سیگمنٹ کا نام ہے ہمارا قرآن۔ کیا نام ہے ہمارا؟ قرآن۔ قرآن میرا نور والی کتاب۔ پیارے بچوں اور کڈز، مدنی چینل کے ناظرین، سیگمنٹ ہے ہمارا قرآن، اور اس سیگمنٹ میں ہم قرآن پاک میں موجود چیزوں کے بارے میں آپ کو بتائیں گے کہ قرآن پاک میں کن کن چیزوں کا ذکر ہے، اور پھر ان چیزوں کے بارے میں آپ سے انفارمیٹیو باتیں بھی شیئر کریں گے۔ تو آئیے اب ہم اپنے پروگرام کو آگے بڑھاتے ہیں۔ پیارے بچوں، قرآن پاک میں 4 قسم کی سواریوں کا ذکر آیا ہے۔ یہ وہ مبارک سواریاں ہیں جن پر ہمارے پیارے انبیاء کرام علیہم السلام سوار ہوئے ہیں۔ ان مبارک سواریوں میں آج ہم ایک سواری کے بارے میں سنیں گے۔ پیارے بچوں، آج ہم جس سواری کے بارے میں بات کریں گے وہ ہے اونٹ کی سواری۔ پیارے بچوں، ویسے تو اونٹ ایک ریگستانی جانور ہے، لیکن یہ سواری کے طور پر بھی کام آتا ہے۔ کئی انبیاء کرام علیہم السلام نے اونٹ کی سواری فرمائی، یہاں تک کہ خود ہمارے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی اونٹ کی سواری فرمائی، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس اونٹنیاں بھی تھیں، جن میں سے ایک اونٹنی کا نام قصوہ اور دوسری کا نام ادبا تھا۔ اونٹنی کے بارے میں ایک حدیث پاک میں آتا ہے، یہ اونٹنی ریس میں کبھی کسی اونٹ سے پیچھے نہیں ہوئی، مگر ایک مرتبہ ایک اعرابی کے اونٹ سے دوڑ میں پیچھے رہ گئی تھی۔ اور اس موقع پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اللہ پاک پر یہ حق ہے کہ جب وہ کسی دنیا کی چیز کو بلند فرما دیتا ہے تو اس کو نیچے بھی کر دیتا ہے۔ ایک اور حدیث پاک میں آتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اونٹنی ادبا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کے بعد غم کی حالت میں نہ کچھ کھایا کرتی تھی اور نہ پیا کرتی تھی، اور اس حالت میں وفات پا گئی۔ اور بعض حدیثوں میں آیا ہے کہ قیامت کے دن اس اونٹنی پر سوار ہو کر حضرت بی بی فاطمہ رضی اللہ عنہا میدان محشر میں تشریف لائیں گی۔ پیارے بچوں، اونٹ ایک عجیب مخلوق بھی ہے، اسے ریت کا جہاز کہا جاتا ہے، اور یہ کانٹے دار اور معمولی چیزوں کو کھا کر گزارا کر لیتا ہے، اور 10-15 دن بغیر کھانے پانی کے نکال لیتا ہے۔ اور اونٹ میں ایک عجیب بات یہ بھی ہے، یہ اپنی طاقت سے زیادہ بوجھ اٹھا کر بہت زیادہ راستہ طے کر لیتا ہے۔ اونٹ کے بارے میں اللہ پاک ارشاد فرماتا ہے، افلا ينظرون الى الابل كيف خلقت۔ ترجمہ، تو کیا وہ اونٹ کو نہیں دیکھتے کہ کیسا بنایا گیا ہے؟ پیارے بچوں، یہ ایک سواری تھی، اس کے علاوہ اور 3 سواریاں ہیں جن کے بارے میں ہم اپنے اگلے پروگرام میں سنیں گے۔ اب بڑھتے ہیں ہم اپنے اگلے سیگمنٹ کی طرف۔ ماشاءاللہ، آج ہم نے اللہ پاک کی ایک نعمت کے بارے میں سنا جو اللہ پاک کی ایک بہترین مخلوق ہے جس کو اونٹ کہا جاتا ہے۔ اس میں اللہ پاک نے مسلمانوں کے لیے، انسانوں کے لیے بہت سارے فوائد رکھے ہیں، جس جانور کو ہم سواری کے طور پر بھی استعمال کرتے ہیں اور غذا کے طور پر بھی استعمال کرتے ہیں، اور وہ حلال جانور ہے، اس کی قربانی بھی کی جاتی ہے، اور اس کو کیا کہتے ہیں؟ اونٹ۔ کیا کہتے ہیں؟ اونٹ۔ اونٹ نہیں کہتے، ٹھے نہیں آئے گا، اونٹ، ٹے آخر میں، اونٹ۔ کیا؟ اونٹ۔ تو اللہ پاک ہمیں اپنی نعمتوں میں غور و فکر کرنے اور ان کے ذریعے اللہ تبارک و تعالیٰ میں اپنا شکر ادا کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ بڑھتے ہیں اپنے اس پروگرام کے چوتھے سیگمنٹ کی طرف، جس میں کچھ ایکٹیویٹی ہوگی، اور آج کی ایکٹیویٹی بچوں کچھ سوالات اور جوابات پر مشتمل ہے، ٹھیک ہے؟ آپ کو پتا ہے کہ سوال میں کرتا ہوں، جواب کون دیتا ہے؟ آپ لوگ، ٹھیک ہے؟ تو دونوں جانب ماشاءاللہ بچے موجود ہیں، ایک ایک بچے کو ہم سلیکٹ کریں گے اور وہ بورڈ کے سامنے آئیں گے۔ میں کیا کروں گا، سوال 1 بائی 1 آپ کے سامنے پڑھوں گا، ٹھیک ہے؟ آپ سوال سنیں گے، سمجھیں گے، جواب سوچیں گے، جو جواب آپ کے ذہن میں آئے گا اس کو آپ تلاش کریں گے۔ تلاش کرنے کے لیے آپ کو کہیں اور نہیں جانا، آپ کے سامنے ہی ریڈ کلر کی باسکٹ موجود ہوگی، اس میں مختلف رنگ برنگے کلرفل پیپرز موجود ہوں گے، تو آپ ان پیپرز میں ہی تلاش کریں گے، انشاءاللہ میرے سوالوں کے جواب اس میں آپ کو مل جائیں گے۔ تو جو سوال نمبر ہو اس کے حساب سے آپ نے پیپر اٹھانا ہے اور پن کرتے جانا ہے۔ 6 سوالات مکمل ہوں گے، اس دوران مجھ سے بھی نہیں پوچھنا، کسی اور سے بھی نہیں پوچھنا، ایک دوسرے کے بورڈ کی طرف بھی نہیں دیکھنا، خود کوشش کرنی ہے
6 سوال مکمل ہوں گے تو ہم دیکھیں گے کہ کون آگے بڑھتا ہے اور کون پیچھے رہ جاتا ہے۔ تو سیگمنٹ کا نام ہے جواب ڈھونڈے۔ کیا نام ہے؟ جواب ڈھونڈے۔ قرآن میرا نور والی کتاب۔ جی جواب ڈھونڈنا ہے۔ دائیں جانب 4 بچے موجود ہیں، تو کون آنا چاہے گا؟ ہاتھ کھڑا کریں گے۔ 1 2 3 4۔ جی دوسرے نمبر پر جو موجود ہے بچے اپنا نام بتائیں گے مائک پر۔ مکی رضا۔ مکی رضا تاری، ماشاء اللہ۔ تو آپ نے اگر سوالوں کے جواب نہ دے سکے تو پھر کیا ہوگا؟ ہار جائیں گے۔ تو آپ ہارنے کے لیے جا رہے ہیں؟ نہیں، کس کے لیے جا رہے ہیں پھر؟ جیتنے کے لیے۔ چلیں پھر جائیں، دیکھتے ہیں کون جیتتا ہے۔ مائک رکھ دیں بیٹا۔ جی بائیں جانب 4 بچے موجود ہیں، مکی رضا کے مقابلے میں کون آنا چاہے گا؟ جی ماشاءاللہ یہاں سے بھی ہاتھ کھڑے ہوئے۔ چوتھے نمبر پر جو موجود ہے نام بتائیں گے اپنا۔ ابان اتھر۔ حبان اتاری، بڑا یونیک اور پیارا سا نام ہے، جس کی کتاب ہے صحیح ابن حبان۔ ماشاءاللہ، تو حبان بھائی اور مکی رضا پہنچیں گے آپ بورڈ کی طرف مائک رکھ کر۔ جی ماشاءاللہ دونوں بچے سلیکٹ ہو چکے ہیں، مکی اور حبان۔ جی 6 سوال ہوں گے آپ سے، ٹھیک ہے؟ توجہ سے سنیں گے اور جواب سوچیں گے۔ پہلا سوال آپ دونوں بچوں سے یہ ہے کہ سورہ قدر میں لفظ قدر کتنی بار آیا ہے؟ سورہ قدر 30ویں پارے میں موجود ہے، بڑی پیاری اور مشہور سورت ہے۔ سورہ قدر میں لفظ قدر، قدر لفظ کتنی مرتبہ آیا ہے؟ شروع کی آیتیں آپ سوچیں گے تو آپ کو پتہ چل جائے گا لفظ قدر سورہ قدر میں کتنی بار آیا ہے۔ ایسے بھی سوچنا چاہیے، دیکھنا چاہیے قرآن مجید کو کہ کون سا لفظ کہاں کیسے آ رہا ہے۔ دوسرا سوال یہ ہے کہ امام اعظم رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کے فالوورز کو کیا کہا جاتا ہے؟ امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ، نعمان بن ثابت رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو جو فالو کرتے ہیں، یعنی ان کی ریسرچ پر عمل کر کے قرآن حدیث پر عمل کرتے ہیں، ان فالوورز کو کیا کہا جاتا ہے؟ دیکھیں امام ابو حنیفہ، امام اعظم ابو حنیفہ، تو حنیفہ سے کیا بنتا ہے؟ شافعی ہوتا ہے، مالکی ہوتا ہے، حنبلی ہوتا ہے۔ جی امام اعظم کو فالو کرنے والے کون ہوتے ہیں؟ آپ نے لکھ دیا ہے، چیک کریں گے بعد میں۔ تیسرا سوال، قرآن پاک کی وہ کون سی سورت ہے جس کے نام کا معنی مکڑی ہے؟ قرآن مجید میں ایک سورت ہے جس کا ایک عربی میں نام ہے، اور اس نام کا جب آپ اردو میں ٹرانسلیشن کریں گے تو اس کا ٹرانسلیشن کیا ہوگا؟ ترجمہ کیا ہوگا؟ مکڑی۔ جی چلیں جی، چوتھا سوال، اسلام کے پہلے خلیفہ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کی امی جان کا نام بتائیے۔ حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ کی والدہ کا نام کیا ہے؟ وہ مسلمان بھی تھیں اور صحابیہ بھی تھیں۔ ماشاءاللہ دونوں طرف سے جواب آ چکا ہے۔ پانچواں سوال، کس سورت کی پہلی آیت میں اللہ پاک نے مکہ شریف کی قسم ارشاد فرمائی ہے؟ 30ویں پارے میں یہ آیت مبارکہ ہے۔ ماشاءاللہ یہ بھی ہو گیا۔ لاسٹ کوشچن، آخری سوال، بہت آسان ہے، فوراً سے آپ کو انشاءاللہ اس کا جواب آ جائے گا۔ دن بھر میں پڑھی جانے والی نمازوں میں سے کون سی نماز واجب ہے؟ 5 نمازیں تو فرض ہیں، فجر، ظہر، عصر، مغرب اور عشاء۔ ان کے ساتھ ایک اور نماز ہم پڑھتے ہیں اور ڈیلی پڑھتے ہیں، روزانہ پڑھتے ہیں، اور وہ فرض نہیں ہے بلکہ کیا ہے؟ واجب ہے۔ اس نماز کا نام بتانا ہے۔ ماشاءاللہ دونوں طرف سے جواب آ چکا ہے۔ چیک کریں گے حبان کے جوابات۔ بیٹا مائک دیں گے ان کو۔ کیسے حبان بھائی، ٹھیک ہیں آپ؟ الحمدللہ۔ ماشاءاللہ، اور آپ کے سوالات کے جوابات بھی ٹھیک ہیں؟ جی۔ کوئی غلطی کا امکان ہے؟ نہیں۔ سارے صحیح ہیں۔ چلیں چیک کرتے ہیں ہم۔ جی پہلا سوال یہ تھا کہ سورہ قدر میں لفظ قدر کتنی مرتبہ آیا ہے؟ تو وہ کتنی مرتبہ آیا بچوں؟ 3 مرتبہ۔ ان کا پہلا جواب درست ہے۔ اونچی آواز میں کہنا ہے بھائی۔ امام اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے فالوورز کو کیا کہا جاتا ہے؟ امام اعظم کی کنیت ہے ابو حنیفہ، اور اسی سے بنتا ہے حنفی۔ انہوں نے کہا حنفی، ہم امام اعظم کی ریسرچ کو فالو کرتے ہیں اور اس طرح قرآن و حدیث پر عمل کرتے ہیں، تو ہم حنفی ہیں۔ ان کا یہ جواب بھی درست ہے۔ جی۔ قرآن پاک کی وہ کون سی سورت ہے جس کے نام کا معنی مکڑی ہے؟ وہ ہے سورہ عنکبوت۔ عنکبوت کا مطلب ہوتا ہے مکڑی۔ ان کا یہ جواب بھی درست ہے۔ ماشاءاللہ۔ صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ کی والدہ کا نام بی بی ام الخیر سلمہ رضی اللہ تعالی عنہا ہے، جو کہ مومنہ اور صحابیہ ہیں۔ ان کا یہ جواب بھی درست ہے۔ ماشاءاللہ۔ حبان صاحب نے کوئی غلطی نہیں کی، 4 سوال بالکل درست۔
5वां सवाल था कि किस सूरत की पहली आयत में अल्लाह पाक ने मक्का शरीफ की कसम इरशाद फरमाई, जिक्र फरमाई? वो है सूरह बलद, ला उक़सिमु बिहादल बलद व अंता हिल्लुम बिहादल बलद। तो इन्होंने कहा सूरह बलद, इनका ये जवाब भी दुरुस्त है। और इशा के फ़र्ज और सुन्नतों के बाद हम 3 रकत नमाज पढ़ते हैं रोज़ाना, जिसको कहते हैं नमाज वित्र, और वो है वाजिब। इनका ये जवाब भी दुरुस्त है। तो इस तरह माशाअल्लाह आपको मुबारक हो, आपके 6 के 6 जवाब क्या हो चुके हैं? दुरुस्त हो चुके हैं माशाअल्लाह। जी मक्की रजा, सवाल भी सुने, जवाब भी सुने, आपने जवाब देख भी लिए, तो क्या पोजीशन है यहाँ पर? ठीक है। क्या ठीक है? जवाब ठीक है। चले देख लेते हैं दोबारा। पहले सवाल का जवाब था 3 बार, सूरह कदर में लफ्ज़ कदर 3 बार आया, इनका पहला जवाब दुरुस्त है। दूसरा सवाल ये था कि इमाम आज़म के फॉलोवर्स को क्या कहा जाता है? उनको हनफी कहा जाता है, इनका ये जवाब भी दुरुस्त है। तीसरे सवाल का जवाब सूरह अनकबूत था, इनका ये जवाब भी दुरुस्त है। यहाँ भी कोई गलती नहीं हो रही। बीबी उम्मुल खैर सलमा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा, ये सिद्दीक़ अकबर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु की वालिदा अम्मी जान का नाम है, इनका ये जवाब भी दुरुस्त है। अल्लाह पाक ने जिस सूरत की इब्तिदा में मक्का शरीफ की कसम जिक्र फरमाई वो सूरह बलद है, इनका ये जवाब भी दुरुस्त है। और दिन भर में पढ़ी जाने वाली नमाजों में नमाज वित्र वाजिब है, इनका ये जवाब भी दुरुस्त है। माशाअल्लाह इनकी अच्छी मालूमात थी, इन्होंने दुरुस्त अंदाज में जवाबात दिए और दोनों ही माशाअल्लाह आगे बढ़ गए। अल्लाह पाक इन दोनों बच्चों को, यहाँ जो मौजूद बच्चे हैं और जो हमें स्क्रीन पर देख रहे हैं, सबको कुरान मजीद की बरकतें अता फरमाए। कुरान मजीद सीखने, उसका ज़ौक़ व शौक़ बढ़ाने, कुरान पर अमल करके अपनी ज़िंदगी को संवारने की तौफ़ीक़ अता फरमाए। इसी के साथ हमारा आज का एपिसोड मुकम्मल हुआ। इंशाअल्लाह नेक्स्ट एपिसोड में कुरान मजीद से मुताल्लिक़ प्यारी प्यारी बातें लेकर दोबारा हाजिर होंगे। मदनी चैनल देखते रहिए। अल्लाह तबारक व तआला में इन बातों पर अमल करने की तौफ़ीक़ अता फरमाए। आमीन बिजाहि नबील अमीन सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। किड्स मदनी चैनल, हमारा मदनी चैनल। नूर वाली नूर वाली नूर वाली किताब कुरान मेरा, नूर वाली किताब कुरान मेरा, नूर वाली किताब